سر بخاری اور مسلم میں آنکھ، کان، زبان، دل، ہاتھ اور پاؤں کے زنا کے بارے میں آتا ہے۔ پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، اور قرآن میں توبہ نہ کرنے کی صورت میں زنا کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے۔ آنکھ، کان اور زبان کا زنا بھی سر اسی زمرے میں آتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر گناہ کے لحاظ سے اس کا کیا درجہ ہے؟ وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ یہ بہت ہی غیر معمولی روایت ہے۔ اس میں دین کی بڑی حکمت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول بیان فرمائے ہیں، ان کا نہایت ہی خوبصورت اطلاق رسالت مآب نے فرمایا ہے۔ یعنی ہم جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہر گناہ ایک درجے کا نہیں ہوتا۔ اصول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گناہ کی جتنی صورتیں ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہیں: فواحش کی نوعیت کے گناہ، حق تلفی کی نوعیت کے گناہ، اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی نوعیت کے گناہ، جن کو قرآن مجید کبھی عدوان سے تعبیر کرتا ہے، کبھی بغی سے تعبیر کرتا ہے۔ ان میں بعض گناہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو زنا ایک بڑا گناہ ہے، جیسے چوری ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے شرک اور قتل کے بارے میں بھی یہی کہا ہے۔ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کسی شخص کو ناحق قتل کر دینا ہے۔ ان گناہوں کے کچھ مبادی، کچھ مقدمات بھی ہوتے ہیں۔ یعنی گناہ کی طرف جب انسان بڑھتا ہے تو وہ گناہ کو آخری درجے میں کر لینے تک بعض مراحل سے گزرتا ہے۔ ان مراحل میں کبھی ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، کبھی ہاتھ کام کرتے ہیں، کبھی پاؤں کام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو سرزد ہو رہی ہوتی ہیں وہ گناہ کے مقدمات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو گناہ کے مقدمات کو قرآن مجید سیئات سے تعبیر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمہارے ہاتھ، تمہاری نگاہیں، تمہاری زبان، یہ سب گناہ کے مقدمات میں اپنا اپنا حق ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے یہ جواب دہ بھی ہیں۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم اور بڑی عنایت ہے کہ اس نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، تو نکفر عنہم سیئاتہم، یہ جو سیئات ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں یہاں بھی فرمایا ہے کہ جب تم بدکاری کی طرف بڑھتے ہو تو اس کے مقدمات میں جتنی چیزیں پیش آتی ہیں وہ بھی گناہ ہیں، وہ بھی گویا بدکاری ہی ہے، گویا بدکاری ہی ہے۔ یعنی وہ آخری درجے کا جرم تو نہیں ہوا، لیکن وہ اسی سے متعلق سیئات اور صغائر ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے آگے بڑھتے بڑھتے جب آخری مرحلے پر پہنچتے ہو تو اس وقت ظاہر ہے کہ پھر انسان ایک فیصلہ کرتا ہے، یا وہ اس گناہ کو کر گزرتا ہے اور یا لوٹ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع کا فیصلہ ہی اصل میں آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر تم لوٹ آئے تو اللہ یہ نیچے بھی سب چیزیں معاف کر دیتا ہے، اور اگر تم نے ارتکاب کر ڈالا تو پھر ان میں بھی ماخوذ ہو جاؤ۔ تو اس طرح گویا آپ نے بتایا کہ سیئات اور کبائر کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، وہ بیان کیا گیا ہے۔